الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد. یوتھ کیئر کی طرف سے ایک نیا شو ہے یہ، جس کا نام ہے لیٹس ٹاک ود. اور لیٹس ٹاک ود کے ساتھ ہم نام نہیں دیے کیونکہ ہمیشہ ہمارے پاس نئے نئے مہمان آنے والے ہیں جس کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے. ٹاک شو جیسا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ. اور آپ لوگ سبسکرائب کر کے دیکھیے، آگے بھی بہت اچھے آنے والے ہیں. آج کا جو سلسلہ ہے، آج کا جو شو ہے، فرسٹ ایپیسوڈ ہے. اور ہمارے ساتھ ایک خاص مہمان ہیں، ایک عالم دین ہیں جو مسجد کے امام اور خطیب ہیں، شیخ معین محمدی صاحب، جو مدرسے جامع محمدیہ مالیگاؤں سے فارغ ہیں. اور الحمدللہ یہ صرف ایک عالم دین نہیں ہے بلکہ ان کا سیلف اپنا خود کا حجامہ کلینک ہے، کپنگ کلینک. اور الحمدللہ شیخ صرف دین کے کام اور خدمات کے ساتھ ساتھ شیخ فٹنس کے واسطے بھی بہت وہ کرتے ہیں. ہماری ٹیم کے ساتھ آ کے یہ سنڈے کو کھیلتے بھی ہیں الحمدللہ، کرکٹ وغیرہ. تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اہل علم جو ہے وہ الحمدللہ بہت سارے فیلڈز میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کے نظر میں کہ اہل علم ہوتے ہیں صرف مسجد کا، ایسی بات بالکل نہیں. الحمدللہ شیخ کا خود کا کلینک ہے کپنگ کا. شیخ سپورٹس کھیلتے ہیں، ٹرپس پہ آتے ہیں الحمدللہ. تو آئیے ہم ہمارے فرسٹ گیسٹ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، شیخ معین محمدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے شیخ؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک. شرفنا ہے شیخ، آپ آئے. اور الحمدللہ ابھی میں بول رہا تھا شیخ کو کہ میں آپ کو بھی دل کی بات ظاہر کر دیتا ہوں، یہ فرسٹ ٹائم ہے میرا کہ ایک اہل علم کے ساتھ ایک انٹرویو لوں یا بات کروں ایسے انداز میں. تو تھوڑا سا بچپنے کے اور بچوں کی فیلنگ ہے میرے پاس. کوئی غلطی کرتا ہوں تو آپ نظر انداز کریے. شیخ سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کپنگ کے بارے میں آج جو ٹاپک ہے حجامہ، جسے جو ہے پچنا لگانا بھی کہتے ہیں اردو میں. جی ہاں. تو کپنگ جو ہے یہ آج کل بہت چل رہی ہے الحمدللہ. کچھ سالوں سے انڈیا میں بھی بہت زیادہ سٹارٹ ہو چکا ہے علاج. یہ ایک قسم کا علاج ہے. اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے شیخ سے، اس کے فوائد اور اس کے بارے میں اسلامی نظریہ کیا ہے اور کیا کیا اس سے فائدے ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آئیے ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں. شیخ پہلے یہ بتائیے آپ کہ کیا حجامہ کپنگ یہ اسلام سے شروع ہوا یا اسلام سے پہلے بھی تھا یہ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ایک اچھا سلسلہ آپ لوگوں نے شروع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین آمین، بارک اللہ فیک. آپ نے بھائی جو سوال کیا کہ حجامہ کیا اس کی تاریخ اسلام سے ہے یا اسلام سے پہلے ہے، اس سلسلے میں کوئی حتمی تاریخ ہمیں نہیں ملتی، کوئی فائنل تفصیل ہمیں نہیں ملتی. اچھا، کہ یہ کہاں سے شروع ہوا، اچھا کب سے شروع ہوا. شروع نہیں ملتا. اچھا. ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عربوں میں زمانے قدیم سے یہ علاج چلتے آیا ہے. یعنی اسلام سے پہلے سے؟ اسلام سے پہلے سے، اچھا، عربوں میں اسلام کی آمد سے پہلے. آمد سے پہلے. اچھا، سبحان اللہ. اچھا، الحمدللہ یہ ملتا ہے. ہو سکتا ہے اسی لیے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اہمیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اجاگر کیا ہو اور امت مسلمہ کو یہ تحفہ دیا ہو. سبحان اللہ. اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سا علاج کتنا زیادہ مفید ہوتا ہے، کارآمد ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتا ہے. اللہ اکبر. صحیح. ایسی بات نہیں ہے کہ یہ انسانیت اسے عمل کرتے ہوئے آئی ہے تو پھر انسانوں کے لیے ہی یہ فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب اس نے دیکھا کہ دنیا کے اندر یہ ایک علاج چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، ہوتا آتا ہے اور ہوتے رہے گا. سبحان اللہ. تو اس طرح سے زمانہ قدیم سے یہ علاج ہے. اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ علاج چلتا آیا ہے عربوں کے اندر. اور آج بھی الحمدللہ آپ پورے عالمی سطح پہ سروے کریں گے حجامے کے تعلق سے تو سب سے زیادہ کپنگ کرانے والے عرب دان ہیں. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. جی ہاں. بالکل صحیح. مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے آپ بھی وہاں پر ایک لمبا سفر وہاں پر کاٹ کے اپنی زندگی کا وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ بے انتہا وہاں پر بالکل یہ ساری چیزیں جو آج دوائیاں، میڈیکل انجیکشن، ٹیبلٹ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو دکھائی دے رہی ہیں یہ سب کچھ موجودہ دور کی ترقیات ہیں اور آج کے دور کی یہ دوائیاں ہیں. لیکن آپ زمانے قدیم میں دیکھیں گے ایک تو یہ حجامے کا علاج ہے، دوسرا داغنے کا علاج بھی بہت رہا ہے.
داغنے کا علاج. تو اس ناحیے سے خلاصہ یہ ہے کہ یہ بہت پہلے سے چلا آتا ہوا علاج ہے الحمدللہ. اب آپ جیسا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ کس میں فائدہ ہے. جی تو اسلام نے کوئی بھی چیز کا سولوشن بنا دیے چھوڑا نہیں ہے. نہیں چھوڑا، بالکل نہیں چھوڑا. تو اسلامی نظریہ کیا ہے کپنگ کا یعنی حجامے کا، اسلام میں کیا اس کے تعلق سے ہے؟ جی بالکل بھائی، آپ نے اچھا سوال کیا ہے. اگر ہم حجامے کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں تلاشیں گے اس کی اہمیت کو، تو بہت ساری حدیثیں اور بہت سارے حوالے ہمیں مل جاتے ہیں. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امثل ما تداویتم بہ الحجامہ، سب سے بہترین علاج جسے تم کراتے ہو وہ ہے حجامہ. گویا کہ آپ اس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں علاج کروانا ہو تو پچنے کے ذریعے، حجامے کے ذریعے سے تم اس کا علاج کرواؤ، اپنی بیماری کا علاج کرواؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے کہا خیر ما تداویتم بہ الحجامہ، سب سے بہترین علاج جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بحیثیت شفا رکھا ہے وہ ہے حجامہ، جسے اردو میں سینگنے لگانا اور پچنا لگانا ہم کہتے ہیں. اس کا ایک عربی ورڈ ہے یہ لفظ حجامہ، ورنہ تو اردو میں ایسے سینگنے لگانا یا پچنا لگانا کہتے ہیں، اور انگلش میں کپنگ. اور حدیث میں ایک اور بھی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں شفا ہے. سبحان اللہ. یہ کیسی حدیث ہے دیکھیے، جسے دنیا کو آزمانا چاہیے. مختلف چیزوں میں دنیا آزمایا کرتی ہے اور دنیا کا اعتبار دنیا کی دوائیات پر، دنیا کی تمام چیزوں پر جو ہے وہ اپنا تجربہ کرتے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، آپ کے فرامین پر ہم 100% یقین رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے فرامین کی طرف اور آپ کی رہنمائی کی طرف بھی ہمیں جانا چاہیے. بالکل. تو آپ نے ایک حدیث میں کہا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھا ہے. ایک ہے شہد کا استعمال کرنے میں، جو شہد اللہ نے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے. خاص طور پر بہت ساری مکھیاں اور بہت سارے انسیکٹس اس دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ نے کسی کا ذکر کیا ہے تو خاص طور پر شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے. چونٹی کا بھی ذکر ہوا ہے، لیکن بحیثیت شفا اگر کسی مکھی کا ذکر ہوا ہے تو شہد کی مکھی کا ذکر. سبحان اللہ. تو ایک چیز شہد کا استعمال، ہاں اس کا طریقہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ کیسے کھانا چاہیے، کیسے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ بہت کچھ کھا لیا بعد میں اس کا ریاکشن ہو جائے. تو ایک چیز تو شہد کا استعمال. دوسرا پچنا لگوانا، یعنی کہ وہی حجامہ کروانا، اس میں بھی آپ نے کہا کہ شفا. اور تیسری چیز داغنے میں شفا ہے. داغنے میں زمانے قدیم سے بھی یہ علاج چلاتا ہوا رہا ہے، اور ہم بھی اپنے ہندوستان میں دیکھتے ہیں. آپ کو کچھ ضعیف اور بزرگ لوگوں کو یا عورتوں کو اپنے خاندان میں دیکھتے ہیں جن کے سر پر، جن کے جسم پر داغنے کے کچھ نشان ہوتے ہیں، جسے ہم تعجب کے ساتھ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں جب تھے نا تو اس وقت ایک بیماری ہمیں لاحق ہوئی، اس داغ کے ذریعے سے اس کا علاج کروایا گیا. فائدہ بڑا ہوتا ہے لیکن ابھی ممنوع کر دیا گیا، منع کر دیا گیا. حدیث میں اس کا ذکر اسی میں آگے فرمایا گیا کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، ایک پچنا لگانے میں، ایک شہد کے استعمال میں، اور ایک داغنے میں. لیکن آگے آپ نے کہا میں اپنی امت کو داغنے سے منع فرماتا ہوں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ جو 4 صفات کے لوگوں کا ذکر آپ نے فرمایا تھا کہ بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے، تو اس میں بھی آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنے جسموں کو داغتے نہیں ہیں، ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کل روز قیامت بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل کرے گا. تو بہرحال شریعت نے منع کیا ہے داغنے سے. تو ان 3 چیزوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا بتلائی ہے، جس میں سے حجامے کا بھی ذکر ہے. ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحجامہ انفع ما تداوى. آگے آپ نے کہا بہ الناس، یہ صحیح الجامع کی روایت ہے، اور جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش چیز علاج کے طور پر حجامہ ہے. غور فرمائی، جبریل علیہ السلام کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تاکید کرنا کہ آپ اپنی امت سے کہیں کہ وہ اپنے بیماریوں کا علاج حجامے سے کروائے، تو اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اسلام کی نظر میں. یہ کتنا یہ کتنی بڑی بات. اور معراج کی حدیث بھی ہے، وہ بھی کتنی پیاری حدیث ہے وہ بھی. سبحان اللہ. جب اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
اپنے پاس بلایا کچھ تحفے دینے کے لیے، جس میں 3 تحفے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ ایک ہے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں، دوسرا ہے دن میں 5 وقت کی نماز پڑھنا، لیکن میں 50 وقت کی نماز کے برابر کا ثواب تمہیں عطا کروں گا، اور تیسرا ہر اس بندے کی میں مغفرت کروں گا جو دنیا میں شرک اور شرک کے اسباب سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہو، شرک کے قریب بھی نہ جاتا ہو، میں اسے بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اسی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفے لے کے لوٹ رہے تھے تو آپ کا سامنا کئی ایک فرشتوں کی جماعت سے ہوا۔ جتنے بھی فرشتوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ کا گزر ہو رہا تھا، ہر فرشتے کی جماعت نے آپ سے کہا کلہم یقول لی علیک یا محمد بالحجامہ۔ ہر فرشتے کی جماعت نے یہی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ حجامے کو لازم پکڑے۔ اللہ، فرشتوں نے کہا، فرشتوں نے کہا، سبحان اللہ۔ اور کہاں؟ آسمان پہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے تھے، کچھ بھی بول سکتے تھے، کچھ بھی بول سکتے تھے، بہت کچھ بتا سکتے تھے، لیکن خاص طور پر اس کا ذکر کہ آپ اپنی امت سے کہیے کہ وہ حجامہ کروائیں، اس سے اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کتنی بڑی اہمیت کی بات۔ اس امت کو اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے۔ الحمدللہ ابھی دیکھتے ہیں کہ جیسا آپ کہہ رہے تھے عرب میں، انڈیا میں بھی ابھی سٹارٹ ہو گیا، الحمدللہ کافی لوگ کرائیں۔ بالکل، خاص طور پر ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں حیدرآباد میں، یہاں پر زیادہ ہے، یہاں پر بھی کئی ایک سینٹرز قائم ہوئے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے، ہر گلی میں ہونا چاہیے، ہر علاقے میں ہونا چاہیے، ہر ایک انسان کو سیکھنا چاہیے، چونکہ اسے اپنے بچوں کو بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنی اہلیہ کو بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اپنے خاندانی افراد کو بھی کرنے ضرورت کے وقت یہ نہیں ملتے نا، دستیاب نہیں ہوتے، تو پھر ہر کوئی اگر اسے سیکھ لے گا، اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر کوئی شخص حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، سیکھنا چاہے، یہ بہت آسان ہے، کوئی بھی کام کیوں نہ ہو۔ جیسا آپ خود سیکھ کے ماشاءاللہ بارک اللہ۔ جی بالکل۔ کتنے سال ہو گئے آپ کو اس میں؟ میں الحمدللہ اب اس میں جو ہے تقریباً 5 سال کا تجربہ میں رکھتا ہوں۔ بارک اللہ فیک، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا، یہ حجامے کے کوئی خاص ڈیٹس ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں مہینے میں یا ہفتے میں، کیسے کرنا ہوتا ہے؟ شیخ دیکھیے، جیسا کہ ابھی میں اس اسلام کی نظر میں حجامے کی جو اہمیت جس کے تعلق سے ابھی بات ہو رہی تھی، اس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھنا یہ بھی ضروری سمجھا میں کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی کوئی صحابی کسی بھی چیز کی شکایت کرتا کہ اللہ کے نبی مجھے سر درد ہے، اللہ کے نبی مجھے کمر درد ہے، اللہ کے نبی مجھے گردن درد ہے، اللہ کے نبی میرا یہ مسئلہ ہے، بیماریوں کا ایک نام لیتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان سے یہی کہتے اذهب، پہلے جاؤ اور حجامہ کرواؤ۔ اچھا، سبحان اللہ، پہلے جاؤ اور حجامہ کرواؤ۔ یہ روایت پہلی دفعہ سنا ہوں، سبحان اللہ، اور یہ صحیح روایت ہے، اور یہ صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، یعنی پہلی وقت بار یہی کہتے ہیں کہ جاؤ پہلے حجامہ کرو، پہلے کوئی تکلیف ہونے دو، کوئی بھی تکلیف کیوں نہ ہو۔ کہا آپ نے ما سمیعت احدا قط یشکو الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی خادمہ تھی سلمہ، فرماتی ہیں کہ بہت سارے صحابہ پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور شکایت کرتے کہ اللہ کے نبی مجھے فلاں درد ہے، مجھے فلاں درد ہے، مجھے فلاں درد ہے، الا قال، مگر آپ اس سے یہی کہتے اذهب واحتجم، جاؤ پہلے اور حجامہ کرو۔ سبحان اللہ، یعنی یہ تو بہت عام کرنے والی حدیث۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ سوچنے کی بات، ہر چیز کا علاج ہے حجامے کے اندر۔ ہاں، طریقہ استعمال معلوم ہونا چاہیے، اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، اس کے کچھ نکات ہیں، وہ اگر جان لے اور اس کے حساب سے اگر کرے تو یقیناً اس میں شفا ملے گی، یقیناً اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے۔ تو یہاں آپ نے جو سوال کیا ابھی کہ اس کے خاص دن کیا ہوتے ہیں، کیا اگر آپ دیکھیں گے اس کے کوئی خاص دن نہیں ہوتے، کبھی بھی کرا سکتے ہیں آپ کے لیے کبھی بھی کرانا مفید اور فائدہ مند ہے، چونکہ ابھی جو روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا وہ اس لیے پیش کیا، انسان کو تکلیف کبھی بھی ہوتی ہے، بیماری کبھی بھی آ سکتی ہے، تو اس ناحیے سے دیکھیں گے آپ کبھی بھی اسے کرا سکتے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، اس کا کوئی دن نہیں۔ ہاں، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو سب سے زیادہ افضل ایام اور افضل دن بتائے ہیں وہ مہینے میں 3 دن ہیں۔ آپ نے چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 17ویں تاریخ، 19ویں تاریخ اور 21ویں تاریخ کو حجامہ کرانے کی آپ نے امت کو نصیحت اور تاکید فرمائی کہ جب بھی حجامہ کروانا ہو کبھی بھی کرواؤ، اس میں اللہ نے شفا ضرور رکھا ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے
کہ تم ان 3 دنوں میں شفا یعنی کہ حجامہ کرواؤ. اور آپ نے حدیث کے آگے کے الفاظ میں آپ نے کہا کانا شفاء من کل داء. اگر کوئی شخص ان 3 ایام میں 17، 19 اور 21 ان 3 ایام میں اگر کوئی شخص حجامہ کروائے گا اللہ ہر بیماری سے اسے شفا دے گا. اللہ ہر بیماری سے شفا دے گا. ہر بیماری سے. الفاظ کانا شفاء من کل داء، ہر بیماری، کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں. اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو اتنا ایمان اور یقین ہو تو میں سمجھتا ہوں کینسر ہو کوئی ہو علاج ہے تو شفا ملنا ہی ملنا ہے. بالکل بالکل ملنا ہی ملنا ہے، برابر ملنا. پتھر کی لکیر ہے پیارے رسول کی بات صلی اللہ علیہ آپ کی بات میں کوئی شک وسلم. نہیں ہو ہی نہیں سکتا. آپ کی بات جھوٹی اور غلط ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایک صحابی ہے نا جو شہد کے سلسلے میں آپ جانتے ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شہد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھا ہے، لہٰذا آپ کے بھائی کو پیٹ میں درد کی شکایت ہے، جاؤ شہد کا استعمال کرنے کے لیے گیا بندہ اور اپنے بھائی کو شہد کا استعمال کروایا. اس کے باوجود اس کی تکلیف دور نہیں. آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی شہد کے استعمال کے باوجود درد نہیں گیا. آپ نے کہا کہ میری بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا. اللہ اکبر. ایسا 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ وہ آیا. پھر تیسری مرتبہ جب لوٹ کے جب گیا شہد کے استعمال کے بعد جتنا کچھ پیٹ میں تھا وہ سب کچھ باہر آ گیا. پھر الحمدللہ اس کی وہ تکلیف ختم ہو گئی اور الحمدللہ وہ شہد سے جو ہے وہ شفا یاب ہو گیا. تو اس طرح پیارے نبی کی کسی بھی بات میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی. سبحان اللہ. اچھا یہ جو 17، 19 اور 21 ہے لونار کیلنڈر یعنی چاند کی تاریخوں سے، جی ہاں بالکل، اس کے لیے کچھ خاص حکمت یا وزڈم ہے؟ اس کی حکمت ہے کچھ خاص؟ اس کی حکمت اور اس کی اگر مصلحت کی ہم بات کریں تو حدیث کی روح سے تو یہ بات نہیں ملتی. البتہ جو سائنسدان اور اہل علم طبقہ جو بتلاتا ہے کہ پیارے نبی کا صرف ان 3 ایام میں حجامہ کرنے کے لیے اپنی امت کو خاص نصیحت کرنا، اس کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو بیچ کا جو عشرہ ہے، 3 جو مہینے کے عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، اس تیسرے عشرے میں انسانی خون کی ہیجان اور اس کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے. یہ بیچ والے عشرے میں اس کے خون کا درجہ حرارت بڑھتا ہے. اور یہاں پر اس کو چاند سے اس لیے جوڑا گیا چونکہ آپ دیکھیں گے کہ چاند جب مہینے سے شروع ہوتا ہے تو باریک رہتا ہے، بڑھتے 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 14ویں تاریخ میں جب داخل ہوتا ہے تو مکمل بڑا ہو جاتا ہے. پھر وہاں سے گھٹنا شروع ہوتا ہے تو پھر آخری عشرے میں وہ پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس طرح بیچ والے عشرے میں چاند بڑا ہوتا ہے اور بڑا رہتا ہے. تو اس نائیے سے اللہ نے انسان کے خون کو چاند سے ایک طرح کا کنیکشن رکھ دیا ہے جس کے نتیجے میں اس کے جسم کے اندر جو خون ہے اس میں ایک طرح کا ہیجان اور ایک طرح کا جذبہ اور ولولہ رہتا ہے. اور اگر اس درمیان کوئی شخص ان تاریخوں میں حجامہ کراتا ہے اس کے اندر کی ساری غلاظت اور گندگی باہر جلدی سے آ جاتی ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر شیخ. بہت اسی لیے پیارے نبی نے ان تاریخوں کی طرف اشارہ کیا. سبحان اللہ. اچھا یہ جو علاج ہے کیا یہ صرف جسمانی علاج ہے یا پھر روحانی جیسا جن جادو وغیرہ کے لیے بھی یہ کرایا جا سکتا ہے یا فائدہ ہے اس میں؟ بالکل شیخ بالکل. ہم جیسا کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں، ہم بھی اس سلسلے میں الحمدللہ تجربہ رکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جب حجامہ کرانے کے لیے آتے ہیں دوران حجامہ ہی ان کا ریاکشن بدل جاتا ہے، ان کا رد عمل بدل جاتا ہے، طرح طرح کی کیفیت اور ایک عجیب و قسم کی حرکتیں وہ کرنے لگتے ہیں. سبحان اللہ. کئی ایک واقعات ہیں اور خود آپ جو راقی ہوتے ہیں خاص طور پر آپ ان سے رجوع کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں. ایک تو وہ اپنے قرآن مجید کے ذریعے سے الحمدللہ وہ علاج کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ حجامہ ضرور کروائیں. اور آپ نے مملکت سعودیہ میں بھی اس کا خاص مشاہدہ کیا ہوگا، وہاں پر بھی یا دنیا میں کہیں پر بھی ہو باقاعدہ آسیبی حالات جن جادو کے جو بھی ہیں وہ حجامہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا حدیث کے اندر کہ انسان کے خون میں شیطان دوڑتا ہے. کیا بات. انسان کے جسم میں رگوں میں خون تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے. ظاہر سی بات ہے جب وہ اندر ہے ہمارے تو اس کو کیسے باہر نکالا جائے؟ سبحان اللہ. خون کے ذریعے سے. اور خون کے ذریعے نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسنون طریقہ ہے. سبحان اللہ. حجامہ. تو ظاہر سی بات ہے اثر تو ہوگا ہی، جادو کے ذریعے سے جو ہے ختم ہوگا. جادو کا ہو یا عصبی حالات ہو یا اس کے علاوہ جن ہو کوئی بھی ہو الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے. بہت سارے یہاں پر ایک چھوٹا میسج. جی جیسا کہ ابھی میں نے کہا بس طریقہ معلوم ہونا چاہیے کہ جادو کے لیے کیا پوائنٹس ہے. اچھا
کہاں پر ہجامہ کرنا یہ بھی خاص ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہاں پر جو ہے ہجامہ کر دیں، نہیں، اس کے کچھ نکات ہیں، اس کے کچھ خاص مقامات ہیں، کچھ خاص پوائنٹس ہیں، وہاں پر اگر آپ اچھے طریقے سے ہجامہ کریں گے اور آپ دعاؤں کے ذریعے سے ہجامہ کریں گے تو یقیناً اس میں شفا ہے، چونکہ یہ مسنون علاج ہے. بالکل. تو اس کے لیے مسنون طریقے سے بھی کرنا ضروری ہوتا ہے. روحانی بھی فائدہ ہو جائے. بالکل بالکل ضرور. تو یہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک میسج آڈینس کو یہ دیں گے کہ جو لوگ جادو جن وغیرہ سے پریشان ہیں اور ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، وہ جو ہے یہاں پر ایسی جگہوں پر آ کر آپ ہجامہ کریں، یا جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہجامہ سے بھی اس میں فائدہ ہو سکتا ہے جیسا شیخ نے بتایا. اور آئیے ہم شیخ سے یہ پوچھتے ہیں، شیخ کوئی ایک ایسا واقعہ بتائیے. ویسے تو الحمدللہ 5 سال سے کریں تو بہت سارے لوگ فائدے، مجھے بھی فائدہ ہوا وہ بھی بولوں گا. جی جی. تو الحمدللہ آپ کوئی ایسا بتائیے جس میں آپ کو لگے، ویسے تو بہت ہوں گے، کوئی ایک واقعہ بتائیے جہاں پر کوئی مریض کو یا بیمار شخص کو فائدہ ہوا ہجامہ سے. جی الحمدللہ شیخ، الحمدللہ علی کل حال. ریاکاری نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی بارک اللہ فیک. ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے. تو ہمارے پاس ایک تاج الدین صاحب بول کے ایک صاحب ہے. اچھا. ان کا مرض یہ تھا کہ یہ جو آدھا جو جسم کا حصہ ہے نا، یہ آدھے حصہ میں ان کو اتنی زیادہ جلن ہوا کرتی تھی جیسے کوئی ان کے چہرے پہ مرچ لگا دیا ہو. اچھا. دنیا میں مختلف قسم کی بیماریاں ہیں. جی 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 جی. ہم بس کچھ ایک جانتے ہیں. جی جی جی. لیکن جب سامنا ہوتا ہے کسی مریض کے سامنا تو اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے بیماریاں ہیں اور کیسے کیسے دنیا کے اندر امراض ہیں. جی جی جی. تو وہ صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے بالکل آدھا جو حصہ ہے جسم کا ایسے لگتا ہے کہ اگر فین کے نیچے بیٹھ نہیں سکتا، ٹھنڈی ہوا لے نہیں سکتا، اور مجھے ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر بازو کا حصہ کھینچ رہا ہے اور میرے پورے آدھے حصے کو جو ہے مرچ سے بھر دیا گیا ہے. جلن ہوتی تھی اور وہ کئی ایک علاج کروائے. وہاں گئے، ادھر گئے، ادھر گئے، ایکس رے کروانا، اسکیننگ کروانا، ٹیبلٹس کا استعمال کرنا، بڑے بڑے وہ جو ہے ہاسپٹلس میں گئے اور اطباء سے انہوں نے اپنا علاج کروایا. جی. دیکھو وہ خود بتا رہے ہیں اور وہ خود باقاعدہ طور پہ میرے پاس آئے اور ان کو کسی نے حوالہ دیا ہمارے ہجامے کا، لوٹ کے آئے اور وہاں پر آنے کے بعد ہم نے ان کے سر کا ہجامہ کیا اور دیگر ہجامے بھی تھے وہ ہم نے کیے. الحمدللہ خود ان کا بیان ہے، وہ آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے آپ کے ہجامے میں مجھے اس کا ریویو دینا ہے اور ویڈیو کی شکل میں مجھے بتانا ہے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ واقعی معلوم یہ کیا چیز ہے بول کے. تو وہ بتا رہے تھے الحمدللہ آپ کے پاس کرانے کے بعد تقریباً 70 سے 80% مجھے جو ہے پورا شفا مل گئی اور سارا جو مرض تھا ختم ہو گیا. اللہ اکبر. الحمدللہ الحمدللہ. وہ ویڈیو ہمیں بھی شیئر کریں آپ انشاءاللہ تعالیٰ. جی جی انشاءاللہ. تاج بھائی کو اور اللہ اس کو جزائے خیر دے. آمین آمین. اچھا یہ اب کوئی اس کے لیے خاص ایج ہوتی ہے یا بچوں کو یا پھر نوجوان ہو؟ خیر بڑے لوگ تو کرا ہی سکتے ہیں. کوئی کب سے کرا سکتے ہیں؟ کیا ایج سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ شیخ اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو سائنٹیفکلی جو ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے 5 سال سے 75 سال تک بھی جو ہے ہجامہ کیا جا سکتا ہے. 5 سال سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ 5 سال سے. لوگوں کو یہ نہیں پتا اور مجھے بھی نہیں پتا تھا. جی 5 سال کی عمر سے 75 سال کی عمر تک بھی آپ ہجامہ کر سکتے ہیں. اچھا. باقاعدہ طور پر میرا اپنا جو بیٹا ہے 5 سال کا ہو گیا تھا تو اس وقت میں نے اس کا ہجامہ کیا تو الحمدللہ وہ بھی کرانے کے بعد جو ہے بہت خوش ہوا. اس ناحیے سے کہ میرا ہجامہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ وہ خود کہنے لگا ذرا سر میرا ہلکا نظر آنے لگا. تو ایک تو وہ پیٹھ کا بھی کرا لیا، دوسرا ساتھ میں کیا ہے جب وہ ٹخلا کرا لیا تھا تو اپنے سر کا بھی ہجامہ کروا لیا تھا. تو اس ناحیے سے وہ بول رہا تھا کہ الحمدللہ مجھے تھوڑا سکون ہوا. ایک بڑا نقطہ ہاں. تو ابھی یہ جو بتا رہے تھے 5 سال کی عمر ہے تو اس طرح سے 5 سال کی عمر سے 75 سال کی عمر تک بھی شرط یہ ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں ان کا جو چمڑا ہے، ان کی جو جلد ہے وہ سکڑی نہیں رہنی چاہیے. تھوڑا سا گوشت اگر ہو تو وہاں پر کب پکڑنا چاہیے. کب اگر نہ پکڑے تو پھر ہجامہ صحیح نہیں ہوتا نا. یہ بھی ضروری، اسے بھی دیکھا جائے. ورنہ تو ہمارے پاس 55 سال کے 60 سال کی عمر کے لوگ تو برابر ابھی بھی آتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں الحمدللہ. اچھا یہ اس میں اکثر آج کل نوجوان، اب تو 5 سال سے کرا سکتے ہیں، 10 12 13 سال کی بھی کرا سکتے ہیں. نوجوانوں میں شکایت یہ آ رہی ہے کہ انگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ کے بہت شکار ہیں. جی جی جی. ڈپریشن میں کیونکہ ایسا ماحول ہو گیا کہ غذا بولیے یا موبائل کا یوزیج اور جو بھی کام ہے اس پہ ڈپریشن میں بہت آ رہے ہیں نوجوان. تو ڈپریشن میں کہاں تک فائدہ ہے ہجامے میں؟ ویسے تو جیسا کہ میں ابھی آپ سے بارہا یہ کہتے رہا کہ ہجامہ ہر بیماری کے لیے علاج ہے. لیکن اب آپ کی بات بھی صحیح ہے کہ آج انسانوں کی اکثریت سکون کی متلاشی ہے. بالکل بالکل.
سکون کے لیے پریشان بالکل ہیں. پریشان. ساری چیزیں ان کے پاس دستیاب ہیں, ساری نعمتیں ان کے پاس موجود ہیں, جی. لیکن اگر وہ شکار ہے تو وہ سکون کے ہیں. سب سے پہلے تو میں ایسے لوگوں سے کہوں گا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جزاک اللہ خیرہ. کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کریں. اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے, دلوں کو چین ملتا ہے. سمجھے, یہ تو روحانی. اور ساتھ ہی ساتھ آپ حجامہ اگر آپ کروائیں گے تو ڈپریشن میں مبتلا نوجوان ہو, بزرگ ہو, تاجر ہو, کوئی بھی کیوں نہ ہو, وہ سر کا حجامہ کروائیں. کیونکہ انسان کا جو ڈپریشن جو ہے نا وہ دراصل اس کا تعلق ذہن سے ہے, اور دماغ تو سر میں ہے, ظاہر سی بات ہے. تو وہاں پر جو کچھ بھی غلاظت گندگی ہے جو آپ کو بے چین کر رہی ہیں, تو پہلی فرصت میں آپ سر کا حجامہ کرائیں گے تو آپ کے لیے یہ سارے مسائل ختم ہوں گے. اور سب سے بہترین جو حجامہ ہے نا پورے باڈی کے حجامے میں, کہیں پہ بھی کرائیں آپ کے لیے شفا یابی تو ہے, فائدہ ہی تو ہے, لیکن سر کا حجامہ یہ غیر معمولی حجامہ ہے, کوئی معمولی نہیں, بہت اہم حجامہ ہے. جنکشن ہے یہ پورے جسم کے اندر, جسم کا جنکشن ہے. تو ایسی صورت میں ہر شخص کو سال میں ایک مرتبہ یا 2 سال میں ایک مرتبہ برابر اپنے سر کا حجامہ کرانا چاہیے. اچھا, اس کے فائدے آپ دیکھ لیجیے جو سر کا حجامہ کراتے ہیں. ویسے تو اگر فائدے گنانے کے لیے بیٹھے تو بے حساب فائدے ہیں, لیکن سر کا خاص طور پر چونکہ یہیں سے بلڈ کا سرکولیشن ہونا, پاس ہونا, نیچے سے اوپر تک آنا, اس کا تعلق پورا اوپر سے نیچے سے تک, اور سب سے زیادہ کام آنے والی, کام کرنے والی چیزیں وہ ہمارے دماغ ہے. تو اس ناحیے سے آپ سر کا حجامہ کرائیں گے, ایک تو نوجوانوں کے لیے خاص طور پر ڈپریشن کا آپ نے کہا یہ ختم ہوگا, سکون ملے گا, سر ہلکا ہوگا. اور بال جھڑنے کی بہت سارے لوگوں کو شکایت ہے, اس میں ہزاروں روپے لوگ خرچ کر رہے ہیں, تو وہ 1 سے 4 مرتبہ سر کا حجامہ کروا کے دیکھ لیجئے. اچھا, یقین, ہمارے پاس خود ایک پیشنٹ ہے جناب محمد عارف صاحب, وہ خود جو ہے اس شکایت سے پریشان تھے اور ہمارے پاس آئے. تو ہم نے ان سے کہا کہ آپ 1 مرتبہ سر کا حجامہ کروائیے. تو ہم نے کہا کہ آپ 4 بار کرائیے, بہتر ہے آپ کے لیے. ویسے 2 مرتبہ کافی ہو جاتا ہے, لیکن ہم نے جب انہیں یہ صلاح دیا کہ اگر 4 مرتبہ کرائیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ کارآمد ہے, تو انہوں نے کروایا. اور ہمارے پاس خاص طور پر اس کی ایک تیل ملتا ہے کلونجی سے بنا ہوا. تو الحمدللہ ایسی صورت میں ان کا خود کہنا ہے کہ مول صاحب الحمدللہ میرے بال جھڑنا تو ختم, ساتھ ہی ساتھ جہاں پر نئے چلے گئے تھے وہاں پر بھی نکل کے. سبحان اللہ, یہ تو یعنی بہت بڑی بات ہے شیخ. تو اس طرح بال کا جھڑنے کا مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا, آنکھوں کی روشنی بڑھ جائے گی. خود میرے پیشنٹ تو نہیں ہے, لیکن ہمارے علاقے کے بالکل قریب رہتے ہیں جناب اسلم صاحب, وہ بھی غالباً حجامہ کرتے ہیں. جب وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلے گئی تھی, دکھائی نہیں دے رہا تھا, کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا. تو بہرحال انہوں تو علاج جو کرانا تھا کرایا, لیکن پہلی فرصت میں وہ حجامہ کروایا, اور انہوں نے 2 مرتبہ حجامہ کرایا. خود وہ کہتے ہیں مجھ سے کہ الحمدللہ اب میں پوری طرح سے بحال ہوں, اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے دوبارہ یہ دیدار نصیب کیا. ہر چیز کا فائدہ ہی فائدہ, اور بڑا آسان اور بڑا سستا, بہت سستا, بہت سستا. بلکہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں. تعجب کی بات ہے. سب سے پہلے آپ سنت کی طرف, اور یقین کی کیفیت سے آپ کروائیے. آزمانے کے طور پر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ چلو یہ بھی آزما لوں گا, ایسی بات نہیں. چونکہ آپ کو 100% پیارے نبی کی بات پہ یقین ہونی چاہیے کہ آپ نے فرمایا اس میں شفا مجھے ملنی ہی ملنی ہے. اگر یہ جذبات ہو تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ اس میں شفا رکھے ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک. آپ وقت دیے اور یقیناً بہت فائدہ مند باتیں تھیں الحمدللہ, اور وہ ویڈیو بھی ہم سے شیئر کریں. اور الحمدللہ دوبارہ پھر آئیں گے ہم شیخ کے ساتھ دوسرے ٹاپک سے لے کر. ہم ہمارے سارے آڈینس کو, خاص طور پہ نوجوانوں کو یہی کہیں گے, آپ ڈپریشن میں ہیں, انگزائٹی میں. حتیٰ کہ ایک بار میں اپنے ایک نوجوان ساتھی کے ساتھ گیا تھا شیخ کے پاس, چہرے پہ زیادہ پمپلس وغیرہ آنے کے لیے بھی شیخ نے حجامہ کیا چہرے پہ. اور میں پرسنلی یہ کہوں گا کہ میں مدینہ میں رہا ہوں اور وہاں پر کافی حجامہ کراتے تھے ہم لوگ الحمدللہ. تو میں جب انڈیا آ رہا تھا میں سوچ رہا تھا انڈیا میں آ کے حجامہ کراؤں گا. آنے کے بعد ابھی تک حجامہ اسی لیے نہیں کرایا, میں بولا یہ لوگ کو کیسے کرنے آتا یا نہیں آتا, مجھے ایک ڈر تھا. لیکن جب میں شیخ کے پاس گیا تو میں خود جب پرسنلی کرایا, مجھے بغیر مبالغہ, بغیر ایگزیجریشن کے میں یہ کہوں گا کہ وہاں کے حجامے سے بہتر مجھے شیخ کا حجامہ یہاں پر دکھا. مجھے فوراً 1 دن میں ہی فائدہ ہو گیا الحمدللہ. اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ حجامہ کرائیے. شیخ کا جو ہے ایڈریس آپ کو حکیم پیٹ ٹولی چوکی میں آپ کا کلینک ہے, ہم اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو ایڈریس دے دیں گے اور وزٹنگ کارڈ بھی دے دیں گے. جو بھائی یوتھ کیئر ممبر ہیں آپ واٹس ایپ گروپ کے,
تو وہ آپ لے کر شیخ کے پاس چلے جائیں. شیخ سے ہم ادباً گزارش پہلے بھی کر چکے ہیں, یوتھ کیئر کے ممبر ہیں, آپ بتا دیں شیخ انشاءاللہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے یوتھ کیئر کے ممبرس کے لیے, کپنگ کا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اکثر ہم نوجوان سے بات کرتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ ارے کاٹے تو کیسا ہوتا. تو آپ حیدرآباد میں ہیں تو ظاہر بات ہے آپ کو مچھر یا مکھی مچھر یا چمٹی کاٹی ہوگی ایک بار, تو بس اتنا ہی تکلیف ہوتی ہے, تو زیادہ بالکل بھی نہیں ہوتی ہے. اور ایک فائدہ یہ بتاؤں, 3 بلکہ 5-6 سال شیخ خود پریشان ہو گئے جب میں ہجامہ کیا. میرے جسم پر نشان تھے ہجامے کے جو 5 سے 6 سال پہلے میں کرایا, اور وہ نشان ابھی تک نہیں گئے کیونکہ اتنا ڈیپ کٹ کر دیے تھے وہ لوگ. لیکن شیخ کے پاس ہجامہ جب میں کرایا تو نشان میں سمجھتا ہوں 10 دن کے بعد نشان بھی نظر نہیں آ رہے تھے. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہم آپ کو یہی کہیں گے, اور ہم سارے بھائیوں کو یہ کہیں گے کہ جو علماء جو اہل علم تجارت کر رہے ہیں یا کوئی بھی سیلف کام کر رہے ہیں ان کا پوری طریقے سے سپورٹ کریں. اہل علم کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ہر اعتبار سے. الحمدللہ وہ ہمارے لیے روحانی ہم کو سپورٹ کرتے ہیں, ہمیں علم پہنچاتے ہیں. جو بزنس میں جو بھی بزنس ہو ہمیں دل کھول کے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور شیخ معین صاحب کے پاس آپ ہجامہ کلینک کو آئیے یا ہمارے کوئی بھائیوں سے کانٹیکٹ کریے, جا کر شیخ کو یوتھ کیئر کے ممبر بتائیں, ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور بہت اچھا کرتے ہیں. شیخ کے پاس ہجامہ کرانے کا ایک سب سے بڑا فائدہ ایک تو ہوتا ہے ہجامہ کرانے کے آپ کوئی ڈاکٹر کے پاس بھی آج کل کلینکس ہیں, لیکن یہ دینی نقطہ ہے, یہ سنت ہے. تو سنت کا کام اہل علم اگر کریں تو یہ نور و نارا نور ہو جاتا ہے. یہ یعنی زبردست بات ہو جاتی ہے. اور شیخ صرف ہجامہ نہیں کرتے ہیں, الحمدللہ شیخ ہجامہ کرتے ہوئے دعائیں پڑھتے ہیں, اذکار کرتے ہیں, تو آپ کو دعاؤں کے ساتھ ہجامہ ہوتا ہے, تو الحمدللہ اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. تو پھر آئیے ہم ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہاں پر ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر عمل کرنے والا بنا دے, اور اس پر یقین کے ساتھ, تجربہ کرنے کے لیے نہیں, یقین کے ساتھ کرنے والا بنائے. اور جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا